السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جسٹ ٹو لاء۔ آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے کہ زمین کی جو فرد ہے وہ کس طرح بنوائی جاتی ہے اور وہ کون بنوا سکتا ہے اور اس کی اقسام کتنی ہے، اس حوالے سے آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے۔ اپنے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اب چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ فرد جو ہے وہ بیسیکلی ہوتی کیا ہے؟ عام طور پر جب بھی ہم زمین کی خرید و فروخت کرتے ہیں، زمین خریدنی ہو یا ہم نے زمین جو ہے وہ فروخت کرنی ہو، تو اس حوالے سے ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ڈسکس کی جاتی ہے چیز، وہ کہتے ہیں اس زمین کی فرد ہمیں دکھائی جائے، یا ہم اس کو فرد دیتے ہیں جس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اس زمین کا مالک کون ہے۔ عام طور پر مالک ہی فرد کو نکلوا سکتا ہے، مالک کے بغیر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ فرد کو جو ہے وہ جاری نہیں کروا سکتا۔ اگر کسی کو مختار مقرر کیا ہے، فرض کر لیں کہ اگر میری زمین ہے، میں اس کنٹری سے باہر ہوں یا کسی جگہ پر ہوں جہاں پر جو ہے وہ واپس نہیں آ سکتا، یا وہاں پر ٹریول بہت زیادہ ہے اور میری زمین کا کچھ لین دین ہوا ہے، کسی بندے نے جو ہے وہ خریدنے کی خواہش ظاہر کی ہے، تو فوراً میں کیا کروں گا کہ کسی بندے کو مختار مقرر کر دوں گا، یا کیا ہوگا کسی کو کہ فلاں بندہ جو ہے وہ جا کر وہاں سے فرد نکلوا سکتا ہے، میں اس کو ذاتی طور پر اجازت دیتا ہوں۔ یہ ایک مختار مقرر کیا جاتا ہے۔ مختار خاص مطلب یہ بندہ جو ہے وہ آگے جا کر یہ اس چیز کو دیکھ سکتا ہے، میں اس بندے کو جو ہے وہ مقرر کرتا ہوں کہ یہ زمین کی خرید و فروخت کر سکتا ہے میری زمین کی، اسے کہتے ہیں مختار مقرر کرنا۔ اب فرد جو نکلوائی جاتی ہے وہ مختار نکلوا سکتا ہے یا اصل مالک نکلوا سکتا ہے۔ اب فرد جو ہے وہ جاری کون کرتا ہے؟ فرد جاری کرتا ہے پٹواری۔ پٹواری کے پاس جب کچھ رجسٹر ہوتے ہیں جہاں پر اس حقداران جو ہوتے ہیں جن کے نام پر زمین ہوتی ہے، ان کے نام اور لسٹ اور ہر چیز اس میں درج ہوتی ہے، اس میں خسرہ نمبر، خطونی نمبر اور لوکیشن، ہر چیز پلاٹ کے بارے میں جو معلومات ہونی چاہیے وہ اس میں موجود ہوتی ہے۔ اور وہاں سے پٹواری جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ایک ریکارڈ کے طور پر جو ہے وہ اس نے وہاں پر محفوظ رکھی ہوتی ہے وہ معلومات۔ جب بھی کوئی بندہ اگر زمین بیچنا چاہ رہا ہے، فرض کر لیں کہ اگر میں یہ زمین بیچنا چاہتا ہوں تو میں وہاں پر جاؤں گا پٹواری صاحب کے پاس، میں جا کے انہیں کہوں گا جناب میں نے جو ہے وہ اپنی پراپرٹی جو ہے وہ سیل کرنی ہے، لہٰذا مجھے فرد جو ہے وہ مہیا کی جائے۔ اس کی کچھ مخصوص فیس ہوتی ہے، 300 500 یا 700 100 اتنی فیس ہوتی ہے اس کی۔ پہلے 300 ہوتی تھی، اب بڑھا کر 500 یا 700 کر دی ہے۔ اور وہ جو فیس ادا کرنے کے بعد میں وہاں پر جاؤں گا، ٹھیک ہے، چھوٹی سی اپلیکیشن لکھیں گے کس پرپس کے لیے چاہیے۔ تو اگر میں نے زمین فروخت کرنی ہے تو میں فرد بیع اپلائی کروں گا کہ مجھے فرد بیع جو ہے وہ دی جائے، کیونکہ میں اپنی پراپرٹی کو سیل کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور وہاں پر رجسٹرڈ میں اندراج کیا جائے گا کہ مالک جو ہے اس زمین کا، اس نے فرد بیع جو ہے وہ نکلوائی ہے کیونکہ وہ اس زمین کو سیل کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے باری کہ اگر کوئی بندہ کسی اور پرپس کے لیے، فرض کر لیں کہ کسی بندے کی اگر ضمانت ہوئی ہے تو اس ضمانت میں جج صاحب نے کہا ہے کہ جی 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ کے مچلکے دیے جائیں، تو وہاں پر جو فرد اپلائی کریں گے وہ ہوگی فرد برائے ضمانت۔ اور فرد برائے ضمانت جو ہوگی اس پہ باقاعدہ طور پر درج کروایا جائے گا کہ میں نے جو ہے وہ ضمانت کے طور پر یہ فرد مہیا کرنی ہے، تو مجھے جو ہے وہ فرد برائے ضمانت جو ہے وہ کیا کیا جائے، مہیا کی جائے۔ اس کے بعد فرد برائے ہبہ بھی ہوتی ہے۔ فرد برائے جو ہے وہ گفٹ بھی ہو سکتی ہے، جسے ہبہ کہتے ہیں، فرد برائے ہبہ۔ اس لیے بہت سارے کام ہیں، بہت سارے ایسی سچویشنز ہوتی ہے جس کام کے لیے، جس پرپس کے لیے اگر ہم فرد اپلائی کرتے ہیں وہ پرپس لکھ دیا جاتا ہے اور جو ہے وہ فرد جاری کر دی جاتی ہے۔ فرض کر لیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نہ بیچنا چاہ رہے ہیں نہ کوئی اور کام ہے،
آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو ریکارڈ کے لیے جب فرد منگوائی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں کہ فرد برائے ریکارڈ، جس میں آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس میں مالک کون ہے. اگر میں صرف مالک ہوں تو میرے علاوہ کوئی اور مالک تو نہیں ہے. وہ ریکارڈ کے طور پر اگر چیک کیا تو وہ بھی وہاں لکھوایا جاتا ہے کہ یہ جو فرد ہے یہ برائے ریکارڈ جو ہے اس میں میں نے صرف چیک کرنا ہے کہ اس میں مالک حضرات کون سے ہیں، یا میں مالک ہوں یا کوئی اور بھی ہے. تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے فرد کا، اور فرد کی اہمیت یہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ آج کل کمپیوٹرائز نظام ہے جس میں آپ کیا کرتے ہیں، اس کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ ہے، وہاں پہ جا کر اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر اور فرد، اور وہاں سے ایک چلان جو ہوتا ہے نا وہ جنریٹ ہوتا ہے. چلان آپ پے کرتے ہیں، چلان پے کرنے کے بعد اس کا جو ہے وہ نمبر وہاں پہ ڈال دیا جاتا ہے. تو وہ چلان نمبر جو ہے وہ ڈالنے کے بعد وہ آپ کو وہ فرد جو ہوتا ہے وہاں پر کمپیوٹر پہ اسکرین پہ شو ہو جاتی ہے اور آپ اس کی ہارڈ کاپی نکلوا سکتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں 500 یا 700 روپے اس کی چلان کی فیس ہوتی ہے، وہ ادا کرنی ہوتی ہے. مگر یہ ہوتا ہے کہ اکثر پٹواری حضرات جو ہوتے ہیں وہ فرد نہیں دیتے، وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. اس حوالے سے اگر کوئی بندہ، کوئی پٹواری آپ کو فرد نہ دے، آپ ایک چھوٹی سی درخواست لکھیں. اس درخواست میں تحصیلدار کے نام وہ درخواست لکھیں کہ جناب آپ کے انڈر جو پٹواری ہے، وہ پٹواری جو ہے وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جناب کہ رشوت کے طور پہ مجھے پیسے دو، یا کوئی چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے ہمیں، یہاں ہمارا یہ کام نہیں کر رہا. سوری. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پٹواری کے نام جو ہے، اس پٹواری کی شکایت کے لیے جو ہے وہ تحصیلدار کو جو درخواست ہے وہ لکھنی ہے پٹواری کے خلاف. اگر پٹواری اور تحصیلدار دونوں مل کے کام کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا جی آپ نے درخواست دی ہے تحصیلدار کو، تحصیلدار بھی آپ کی نہیں سن رہا، پھر آپ نے اے سی صاحب کے نام میں ایک چھوٹی سی درخواست ڈال دینی ہے کہ جناب پٹواری اور تحصیلدار دونوں جو ہیں وہ مل کر میرے خلاف یہ پروپیگنڈا گھڑ رہے ہیں، میری زمین کو جو ہے زمین کا یہ ایشو بنا رہے ہیں جو ایشو کوئی بھی نہیں ہے، یا مجھے فرد نہیں دے رہے، یا میرے خلاف میرے جو دوست ہیں یا میرے جو دوسرے جو کلائنٹ ہیں ان کو غلط انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں میری زمین کے حوالے سے. تو آپ اس حوالے سے اے سی صاحب کو درخواست دے سکتے ہیں. پھر یہ تحصیلدار اور پٹواری جو ہوں گا یہ بھی جو ہے وہ آپ کو سلام کریں گے، کبھی بھی دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے. اب ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر کہ فرد اگر آپ نے نکلوا لی ہے، فرد جو جس پرپس کے لیے نکلوائی تھی وہ پرپس، اگر آپ زمین بیچنا چاہ رہے ہیں، فرض برائے جو ہے وہ بے بنوائی ہے اور آپ نے زمین بیچی نہیں ہے، اب آپ کا ارادہ بدل گیا ہے یا وہ جو آپ ڈیمانڈ کر رہے تھے وہ آپ کو نہیں ملا، تو آپ اس فرد کو دوبارہ پھر وہاں پہ لے کے جائیں گے پٹواری صاحب کے پاس. تو یہاں کمپیوٹر سیشن برانچ میں جائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہاں جا کر آپ بتائیں گے کہ جناب میں نے اس پرپس کے لیے نکلوائی تھی فرد، اور میں جو ہے وہ اب یہ کام یا یہ فروخت جو ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہا، تو لہٰذا میرے جو وہاں پر جو ہے جو آپ نے رائٹنگ میں لکھا تھا کہ جس پرپس کے لیے فرد نکلوائی تھی وہ پرپس نہیں پورا ہوا، تو وہ چیز وہاں سے ریموو کر دیں. تو وہ دوبارہ پھر وہاں سے جو ہاں وہ پہ کٹنگ ہو جاتی ہے، وہاں پہ دوبارہ پھر بتا دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جس پرپس کے لیے اس نے جو ہے وہ فرد بے نکلوائی تھی، اس نے سیل کے لیے نکلوائی تھی، اس نے سیل نہیں کی. اگر فرد برائے ضمانت آپ نے نکلوائی تھی، ضمانت کا جو ہے وہ جو ٹائم تھا وہ نکل گیا، اس بندے کی جو ہے وہ ضمانت جو ہے وہ بری ہو گیا ہے یا اس کو سزا ہو گئی ہے، جیسے بھی پرپس ہوا، اب اس کی فرد کی برائے ضمانت کی ضرورت نہیں رہی، تو آپ دوبارہ پھر جا کے وہاں پہ اندراج کروا سکتے ہیں کہ جناب اب مجھے ضمانت نہیں ہے، اب ہم نے ضمانت کی ضرورت نہیں تھی، تو لہٰذا میں یہ فرد جو ہے وہ واپس کرتا ہوں، اور اس میں جو بھی کٹنگ جو آپ نے لکھا تھا، جس ریکارڈ کے لیے لکھا تھا، وہ آپ وہاں سے ریموو کر دیں. تو یہ تھا ایک فرد جو ہے اس کی جو ہے امپورٹنس، اس کی ٹائپس اور اس کے حوالے سے کچھ گفتگو. امید کرتا ہوں اس سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور دوسرا بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی میں جو ہے ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آتا رہوں، تو آپ میرے کہہ سکتے ہیں کہ ہیلپ کے لیے یہاں پر ضرور کمنٹ کریں. اگر کوئی کوسچن ہے تو وہ بھی کومنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.
اور آپ امید کرتا ہوں اس سے ضرور آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔